اوپر کام کرواتی تھی. وہ کہتی ہے کہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی, اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا. اور اس طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی, اس کا چارہ بناتی, اونٹ کو پانی پلاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے, اور وہ پانی پلانے کے لیے ظاہر کہیں سے نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہوں گی. ان کے ڈول کو سیتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا. وہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے میں بری ذمہ ہو گئی, تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. یعنی اتنا بڑا کام مجھ سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ خواتین نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں حسب ضرورت, اور جب سہولت میسر آئی تو چھوڑ بھی دیے. پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کے کھیت میں بھی کام کرتی تھی, کھجور کی گٹلیاں سر پہ لاد کے لاتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ 9 میل دور تھی, اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل طے کرتی تھی. اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا. پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور رہے. اب یہ جو بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی ہے. انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے, اور زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو ذلیل کر دیتی ہے. اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر وہ اسے طلاق نہ دے. یعنی یہاں تک حکم ہے کہ ایسی عورت جو بدتمیز ہو, بد اخلاق ہو, بد زبان ہو, وہ اس لائق نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے شوہر کی بیوی بن کر رہے کہ جو خود ایسا نہ ہو. یہ بد زبانی جو ہے یہ صرف دنیا کو جہنم نہیں بنا دیتی بلکہ اس کی آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ. یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی, تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے, نہ اپنے آپ کو, نہ بچوں کو, نہ شوہر کو, اور نہ کسی اور کو. کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو وہ بد دعا واپس پلٹے گی, جس نے دی ہے اسی کو آ کے لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو, نہ اپنے اوپر, نہ اپنی اولاد پر, نہ خادموں پر, نہ مالوں پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتائے. پھر اسی طرح ایک اچھے شوہر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہیں. یعنی کہ اچھا شوہر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا, کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. اگر وہ ان کو اگنور کر دے گا تو پھر کوئی اور انہیں کہاں سے پوچھے. اب ایک باپ جب فوت ہو جاتا ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ساری سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے باپ سر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے ہیں, نہ ان کو محبت دیتے ہیں, نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں, اور نہ ان کو ادب تمیز سکھاتے ہیں. تو ایسا شوہر جو گھر والوں سے غافل ہو کر خواہ پوری دنیا کی خدمت کرتا رہے, وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا شوہر کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اس کا ایمان کمپلیٹ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کسی خادم کو نہیں مارا تھا, کسی عورت کو کبھی نہیں مارا تھا. پھر اسی طرح آپ نے اوروں کو بھی مارنے سے منع کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اچھی بات کرے یا پھر نہ کرے. لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی, اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے, اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ سختی کے ساتھ عورتوں کی اصلاح کریں, اور سختی کے ساتھ ان کی اگر کچھ ایسی عادات ہیں جو ان کو ناپسند ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں, جیسی وہ ہیں اسی بنیاد پر ان کو قبول کریں. اچھا, ٹیڑھے سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی خرابی کی بات ہو رہی ہے, مطلب اس سے یہ کہ ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور مردوں کا اپنا مزاج ہے.
اگر کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جسے کسی مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے آفس میں یا آفس بوائے کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ گھر میں بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. وہ وہاں پر تو وہ چیز چلے گی لیکن بیوی کے ساتھ یہ نہیں چل سکتی.